السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ عقیدہ واسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے کچھ اصول جو ہے وہ تقدیر سے متعلق جو کہ شیخ الاسلام نے اس میں کتاب میں لکھے ہیں، اس کو ہم نے پڑھے تھے لاسٹ ایپیسوڈ میں، پیج نمبر 459، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، ومن اصول الفرقۃ الناجیہ، یہاں سے ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پہ مسئلہ ایمان کا ذکر کریں گے، یعنی اس کو ایمان کسے کہتے ہیں، آیا کہ ایمان میں عمل داخل ہے یا نہیں، اس متعلق جو کہ اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے اس کو ذکر کریں گے۔ تو جو ہم پہلے بھی کچھ بات کر چکے ہیں، سرسری سی یا ایک بیسک اصول یا فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے مسئلہ ایمان کے تعلق سے کہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ جو ہے وہ ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ جو ایمان ہے اس میں اعمال بھی داخل ہیں، یعنی عمل بھی ایمان کا رکن ہے۔ اگر اعمال کو ایمان سے نکال دیا جائے تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو اہل سنت والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ الایمان قول و عمل، یعنی ایمان جو ہے وہ قول اور عمل کا مجموعے کا نام ہے۔ ایمان سے اگر عمل کو نکال دیا جائے یا قول کو نکال دیا جائے تو ایمان باقی نہیں بچے گا، ایمان بھی چلا جائے گا۔ لہذا ایمان ان دو ارکان کی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے۔ ومن اصول قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ومن اصول الفرقۃ الناجیہ، اور فرقہ ناجیہ سے مراد کیا ہے وہ ہم ابتدائے رسالہ میں جو ہے وہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کے اصول میں سے یہ ہے کہ ان الدین والایمان قول و عمل، کہ دین اور ایمان جو ہے وہ قول اور عمل ہے۔ فرقہ ناجیہ کے اصول سے متعلق، یعنی اصول سے متعلق کیا بات ہے، یعنی اصولی مسئلہ ہے، یعنی یہ جو ایمان قول اور عمل، یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو بحث ہے، یہ اصولی نوعیت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں، دو طرح کی مباحث ہوتی ہیں، ایک اصولی نوعیت کی ہوتی ہے اور ایک فروعی نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو جو مسائل فروعی نوعیت کے ہوتے ہیں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اس پر کوئی اجتہاد نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی یعنی یعنی ان اصولی مسائل میں کسی کو بھی اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں دی جائے گی، چاہے وہ اختلاف جو ہے وہ اس کے لیے کتنے ہی دلائل کیوں نہ لائے، یا یعنی دلائل تو ظاہر سی بات ہے وہ کمزور ہوں گے۔ تو جو مسئلہ اصولی نوعیت کا ہوتا ہے نا، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی، اور جو شخص بھی ان مسائل میں اختلاف کرتا ہے یا ان مسائل میں انحراف کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ گمراہ کہا جائے گا، اور یہ جو اختلاف ہے یہ گمراہی کہا جائے گا، نہ کہ اجتہادی اختلاف یا اجتہادی مسئلہ۔ رہی بات فروعی مسائل، تو اس میں جو ہے وہ اختلاف کی گنجائش دی جاتی ہے، اور ان کو عموماً جو ہے وہ اجتہادی امور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص دوسرا موقف اپناتا ہے تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، اور سامنے یعنی مخالفین کو آپ تضلیل یا اس کو گمراہ نہیں کہیں گے۔ تو فرماتے ہیں فرقہ ناجیہ کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں کہ ان الدین والایمان قول و عمل، کہ ایمان جو ہے وہ قول اور عمل ہے۔ یہ مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اجمالاً ذکر کیا ہے کہ ایمان قول اور عمل ہے۔ اب اس کی تفصیل فرماتے ہیں کہ قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، قول اور عمل سے مراد یہ ہے کہ دل اور زبان کا قول، اور عمل سے مراد یہ ہے کہ دل، زبان اور انسانی اعضاء کا عمل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قول جو ہے وہ قول القلب سے مراد تصدیق ہے، قول القلب جو ہے وہ تصدیق ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنا، اللہ کے وجود کی تصدیق کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنا، یہ قول القلب ہے، دل کا قول۔ واللسان، یعنی قول اللسان کا مطلب کیا ہے، اقرار کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت زبان سے دینا، یہ جو ہے وہ قول اللسان ہے۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں وہ عمل القلب، عمل القلب یعنی دل کا عمل۔ دل کا عمل کیا ہے، دل کا عمل یہ محرکات القلوب ہیں، یا وہ اعمال ہیں
کہ جن سے دل جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، جیسے کہ محبہ، امید اور خوف، خشیت، توکل. تو یہ محبت جو ہے یہ دل کا عمل ہے، یعنی اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر توکل کرنا. تو عمل القلب یہ جو ہے وہ اس سے مراد یہ محرکات القلوب ہے. تو جب ایک دل جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے کسی عقیدے کی، پھر اس پر جو ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، یعنی حرکت میں بھی آتا ہے. واللسان وعمل القلب واللسان، عمل اللسان کیا ہے؟ عمل اللسان جو ہے وہ نطق ہے اور یا ذکر اذکار ہیں. والجوارح، عمل الجوارح یعنی یہ جیسے کہ نماز میں حرکات ہوتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ حج میں حرکات ہوتی ہیں. تو انسانی جسم یا انسانی اعضاء سے جو بھی عبادت کی جائے ان کو عمل الجوارح کہا جاتا ہے. تو یہ ایمان، ان تمام جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، ایمان ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. یعنی ایمان تصدیق کا بھی نام ہے، ایمان زبان سے اقرار کرنے کا بھی نام ہے، ایمان جو ہے وہ دل کی اعمال یعنی اعمال القلوب کا بھی نام ہے، جن کو افعال القلوب بھی کہا جاتا ہے. ایمان جو ہے وہ زبان سے ذکر کرنے کا بھی نام ہے، ایمان جو ہے وہ انسانی اعضاء سے اعمال کرنے کا بھی نام ہے. یعنی یہ تمام چیزیں ایمان میں داخل ہیں. وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ. اور فرقہ ناجیہ کا یعنی یہ ایک تو اصول یہ ہے کہ ایمان قول اور عمل ہے، اور دوسرا اصول ایمان کے مسئلے کے تعلق سے کہ ایمان جو ہے یزید بالطاعۃ، اطاعت کے کاموں سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور ایمان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے کم ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب یعنی یہ جو دوسرا اصول بتایا نا کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا اور کم ہوتا ہے، یہ پہلے اصول کا نتیجہ ہے. یعنی ایمان کے تعلق سے اہل سنہ کے دو اصول ہیں، ایک ایمان قول اور عمل ہے، اور دوسرا ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے. یہ جو دوسرا اصول ہے یہ پہلے اصول کا ایک طریقے سے نتیجہ ہے. کیونکہ جب ہم یہ مانیں گے کہ عمل جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے، اب ظاہر سی بات ہے عمل میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، عمل میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. تو جب عمل میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے اور ایمان عمل اور قول کا نام ہے، تو جب عمل میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے تو ایمان میں بھی کمی اور زیادتی ہوگی. اسی طرح تصدیق میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے، یعنی جو قول ہے اس میں بھی ایک بہت، یعنی مثال کے طور پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تصدیق اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق، وہ ہماری تصدیق سے بہت 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 درجہ بلند ہے. تو ہماری تصدیق اور صحابہ کی تصدیق میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ایک مسلمان، عام مسلمان کی تصدیق اور ایک عالم دین کی تصدیق میں فرق ہوتا ہے. تو جو جانتا ہے، جو علم والے ہیں، ان کی تصدیق اور ایک عام آدمی کی تصدیق میں فرق ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قول اور عمل یہ دونوں میں زیادتی اور نقصان ہوتا ہے. تو جب ان دونوں میں زیادتی اور نقصان ہوگا تو ایمان میں بھی زیادتی اور نقصان ہوگا. آگے فرماتے ہیں وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ، کہ یعنی وہ ہم سے مراد اہل السنہ والجماعہ، یعنی اصول یعنی فرقہ ناجیہ. فرقہ ناجیہ مع ذالک، اس کے ساتھ ساتھ، یعنی فرقہ ناجیہ ایک تو ایمان کے باب میں اس پر عقیدہ رکھتا ہے جو ابھی بیان ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ لا یکفرون اہل القبلہ، اہل قبلہ جو ہے، یعنی جو یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ فالو کرتے ہیں، وہ ان کو یہ جو فرقہ ناجیہ لا یکفرون، ان کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی ان کو کافر نہیں قرار دیتے. بمطلق المعاصی، کسی مطلق المعاصی سے مراد کسی بھی گناہ کی وجہ سے. مطلق المعاصی ای باحد الکبائر، یعنی کسی بھی ایک گناہ کی، کبیرہ گناہ کی وجہ سے اہل سنت والجماعہ کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں قرار دیتے. کما یفعلہ الخوارج، جیسے کہ خوارج کرتے ہیں. خوارج کیا کرتے ہیں؟ خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہو، اگر وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے نزدیک ایمان جو ہے نا، وہ ایمان میں، یعنی ان کے نزدیک ایمان ایک بسیط ہے. ان کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ان کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ بس اگر اس نے گناہ کیا تو چونکہ گناہ ایمان کے منافی ہے، لہٰذا
گناہ کرنے سے انسان ایمان کھو بیٹھتا ہے. تو جہاں بھی مثال کے طور پر کسی بھی گناہ کے ساتھ یا کسی بھی گناہ کے ارتکاب کے ساتھ قرآن میں اور حدیث میں ایمان کی نفی ہوئی ہے، مثال کے طور پر کئی مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مسلمان سے ایمان کی نفی کی ہے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے. مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من غش فلیس منا، کہ جو شخص دھوکہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی اور اسلام کی نفی کر دی. کس سے؟ جو دھوکہ دیتا ہے. اور اسی طرح مثال کے طور پر حدیث آگے آئے گی بھی کہ وہ مومن نہیں ہوتا اس حال میں کہ وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے. تو حدیث انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے آگے تو وہ پڑھ لیں گے. تو مقصد ابھی بتلانا یہ ہے کہ خوارج یہ سمجھ بیٹھے کہ جہاں اسی طرح مثال کے طور پر لا یؤمن احدکم، اس طرح کے الفاظ جو احادیث میں آتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب اس حدیث میں بھی لا یؤمن احدکم کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی نفی کر دی. کس شخص کے لیے؟ کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب خوارج ان احادیث کو غلط سمجھ بیٹھے اور مس انٹرپریٹ کر دیا. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کبیرہ گناہوں میں جہاں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی نفی کی ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مطلق ایمان کی نفی کی ہے، یعنی مطلق الایمان کی نفی کی. اب یہ بھی دو اصطلاح انشاءاللہ آگے آئیں گی، تو ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کو اسی باب میں آئیں گی، اسی مسئلے کے تحت آئیں گی. تو اب دو اصطلاح ہیں، پھر اس مسئلے کو سمجھتے ہیں. ایک ہے مطلق الایمان اور ایک ہے ایمان المطلق، الایمان المطلق. یہ دو عربی اصطلاح ہیں. ایک ہے مطلق الایمان، مطلق ایمان جس کو ہم اردو میں کہیں گے، اور ایک ہے الایمان المطلق یعنی جس کو ہم اردو میں ایمان مطلق کہیں گے. تو مطلق الایمان کیا؟ اصل الایمان. مطلق الایمان یعنی اصل الایمان. اب ایک مسلمان ہے اور اسے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ ارکان اسلام پر بھی ایمان رکھتا ہے اور جو ارکان ایمان جو کہ 6 ارکان ایمان ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام کتابوں وغیرہ پر سب پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے پاس اصل ایمان موجود ہے. اصل ایمان یعنی فاؤنڈیشنل ایمان موجود ہے جو کہ ارکان ایمان 7 ہے: اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. یہ 6 ارکان ایمان ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک مسلمان جو کہ ان 6 ارکان ایمان پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے پاس اصل ایمان یعنی ایمان کی اصل بنیاد موجود ہے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے. تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ اصل ایمان کھو نہیں بیٹھتا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے پاس جو اصل ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. تو یہ اہل سنت کہتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود اس کے پاس اصل ایمان ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مطلق ایمان. مطلق ایمان یعنی اصل ایمان. اور اگر یہ مطلق ایمان کہیں سے کسی کے پاس سے چلا جائے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی اصل ایمان کا ہونا ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے. اگر اصل ایمان باقی نہیں رہے گا تو انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسری اصطلاح ہے ایمان مطلق. ایمان مطلق یعنی ایمان کامل. ایمان مطلق کا مطلب ہے ایمان کامل یعنی پرفیکٹ اسلام، کامل ایمان. تو یہ ہے ایمان مطلق. اب اس بات کو ذرا اس اصول کو سمجھیں. جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا قرآن میں کسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر ایمان کی نفی کی ہے تو وہ جو ہوتی ہے وہ مطلق ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ ایمان مطلق کی نفی ہے. یعنی وہ اصل ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ ایمان کامل کی نفی ہے. تو مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو یہاں پہ ایمان کی جو نفی ہے وہ ایمان کامل کی نفی ہے. یعنی اس کا ایمان کامل نہ ہوا. گویا مراد یہ کہ اس کا ایمان کامل نہ ہوا، اس کا ایمان کامل درجے پر نہ پہنچا. رہی بات یہ اصل ایمان کی نفی نہیں، کیونکہ اصل ایمان کی نفی سے مطلب تو یہ ہے کہ انسان دار اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا. اور کوئی بھی یہ معنی نہیں لیتا اہل سنت والجماعہ میں سے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ معنی تو کوئی بھی نہیں لیتا. تو لہٰذا
اصل ایمان کی نفی اور ہے اور ایمان کامل کی نفی اور ہے. تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر جو ایمان کی نفی آتی ہے وہ ایمان کامل کی نفی ہے، وہ اصل ایمان کی نفی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہوا خوارج کے ساتھ کہ خوارج جو ہیں وہ ان دونوں میں کنفیوز کر بیٹھے، اور ان کے نزدیک بس ایمان کامل، ان کے نزدیک بس اصل ایمان ہی ہے. ان کے نزدیک جو ہے وہ ایمان کامل یا ایمان مطلق کی کوئی اصطلاح نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کے ارتکاب پر جہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی نفی کی ہے وہ اصل ایمان کی نفی کی ہے. تو اس لیے وہ فاعل کبیرہ کو یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں. تو عموماً بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خوارج جو ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کیوں کہتے ہیں. اور اسی طرح معتزلہ بھی ہیں. معتزلہ اگرچہ دنیا میں کافر کا حکم نہیں لگاتے لیکن آخرت میں وہ خوارج کے ساتھ متفق ہیں کہ معتزلہ اور خوارج دونوں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ آخرت میں جو ہے وہ ایک فاعل کبیرہ جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. تو اکثر بتا یہ رہا تھا کہ اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خوارج جو ہیں وہ فاعل کبیرہ کو جو ہے وہ کافر کیوں قرار دیتے ہیں. وہ اس وجہ سے قرار دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایمان مطلق اور مطلق ایمان میں فرق نہیں کر پاتے، اور جہاں کہیں بھی ایمان کی نفی آتی ہے وہ اس کو مطلق ایمان یعنی اصل ایمان کی نفی سمجھتے ہیں. حالانکہ اس میں فرق ہے، جیسے کہ آگے جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ واضح کریں گے. بہرحال میں نے یہ بات اس مسئلہ جو کہ خوارج کی بات آئی تھی تو ذکر کر دی. ابھی اگلے ہی پیراگراف میں انشاءاللہ اس کو کور کریں گے جو بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ کہ فرقہ ناجیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان دو ایمان کے اصول پر ایمان کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے بمطلق المعاصی. بمطلق المعاصی بمعنی بمطلق المعاصی یعنی کوئی بھی معاصی، کوئی بھی گناہ کی وجہ سے وہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے جیسے کہ خوارج کرتے ہیں. بل الاخوۃ الایمانیۃ ثابتۃ مع المعاصی، بلکہ جو ایمانی اخوت ہے، ایمانی بھائی چارہ جو ہے وہ ثابت ہے گناہوں کے باوجود. مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے وہ اس کے پاس اصل ایمان ہے لیکن وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ میرا بھائی ہے، میں محبت اس سے اتنی کروں گا جتنا اس کے پاس اصل ایمان ہے، اور میں اس سے نفرت اتنی کروں گا جتنا اس کے پاس فسق اور فجور ہے، جتنا گناہ ہے. تو ہر بندے سے جو ہے وہ اس کے گناہ کے یا اس کے ایمان کے مطابق اس سے محبت کی جاتی ہے. تو یہ اخوت ایمانی ثابت ہوتا ہے یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کما قال تعالی فی آیت القصاص، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کا بھائی ہے. ایک شخص یعنی وہ آپ کا بھائی، اس کا مطلب وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ قصاص والی آیت ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فمن عوفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، کہ جس شخص کو معاف کر دیا گیا من اخی اپنے بھائی کی طرف سے کچھ بھی. اب یہ اخی ہی یہ قاتل کو کہا گیا، یعنی فمن عوفی له من اخیہ، یہ اخی یعنی یہ اخی کون ہے؟ یعنی معاف کس کو کیا جا رہا ہے؟ قاتل کو. اور یہ اخی کون ہے؟ اخی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء میں سے ہیں. تو مثال مطلب بتانے کی چاہ رہے ہیں کہ مقتول کے ورثاء اگر اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں، بھائی کون؟ جو کہ قاتل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل جو کہ جس سے قتل کیا اس کو مقتول کے ورثاء کا بھائی کہا جا رہا ہے. اور یہ بھائی جو ہے وہ دینی اخوت ہے. اس کا مطلب یہ مسلمان ہے. فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق. تو اس کا مطلب یہ کہ قاتل جو کہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے، قاتل کو بھی جو ہے وہ بھائی کہا جا رہا ہے، یعنی دینی بھائی ہے وہ. تو اس کا مطلب قتل کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے وہ سورہ حدید کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ مومنین میں سے اقتتلوا، اگر دونوں آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یعنی اب یہ ان دو گروہوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ من المؤمنین، مومنین کہا جا رہا ہے. ابھی دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے لڑ رہے ہیں تو قتال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک ان میں سے ایک قتل کرنے والا ہوگا اور ایک جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کے در پہ ہیں. اب یہ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ لڑنا، ان کے ساتھ قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ان دونوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
ان دونوں کو مومنین کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتال کرنے والا، اپنے بھائی سے قتال کرنے والا بھی، اس کو بھی مومن کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو مومن کہا جا رہا ہے وہ اصل ایمان کی حیثیت سے کہا جا رہا ہے، یعنی مطلق ایمان کی حیثیت سے کہا جا رہا ہے، ایمان مطلق کی حیثیت سے نہیں کہا جا رہا۔ پھر اگلے پیج پہ، اگلے پیراگراف پہ آئیں، وَلَا يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيِّ اسْمَ الْإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلَا يَسْلُبُونَ، اور وہ سلب نہیں کرتے، سلب یعنی وہ مٹا نہیں دیتے، ہٹا نہیں دیتے، الفاسق الملیہ، فاسق ملی کون سا ہوتا ہے؟ ایسا فاسق جو کہ ملت کی طرف منتسب ہو، یعنی جو دین اسلام کی طرف منتسب ہو، جو کہ مسلمان ہو، یعنی مسلمان فاسق، یعنی جس کے پاس اصل ایمان ہے۔ الفاسق الملی ای الذی علی ملت الاسلام۔ تو فرقہ ناجیہ کیا کرتے ہیں؟ فرقہ ناجیہ جو ہے فاسق ملی سے ایمان کا اسم جو ہے وہ کلی طور پر ہٹا نہیں دیتے، یعنی ایک فاسق ملی ہے، ایک گنہگار مسلمان ہے، اس سے کلی طور پر فرقہ ناجیہ ایمان کا نام یا ایمان کا لقب نہیں اٹھا دیتے، یعنی کافر نہیں کہہ دیتے۔ ولا یخلدونہ فی النار، اور نہ اس کو ہمیشہ کا جہنمی قرار دیتے ہیں، کما تقولہ المعتزلۃ، بل جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دنیا کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص جو ہے وہ دنیا میں نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، بلکہ وہ منزلۃ بین المنزلتین، بلکہ وہ دو منزل کے درمیان ایک منزل میں ہے۔ اور آخرت میں اس کا انجام کیا؟ آخرت میں وہ خوارج کے ساتھ متفق ہیں کہ آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ تو معتزلہ کیا کرتے ہیں؟ معتزلہ جو ہے وہ یخلدونہ فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی قرار دیتے ہیں اس کو، اور ایمان یعنی کلی طور پر ایمان جو ہے وہ اس فاسق ملی سے سلب کر لیتا ہے۔ بل الفاسق يدخل فی اسم الایمان، اب یہ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معتزلہ کا عقیدہ جو ہے غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلکہ فاسق جو ہوتا ہے يدخل فی اسم الایمان، یہ فاسق جو ہوتا ہے وہ ایمان کے لقب میں، ایمان کے اسم میں داخل ہے۔ کون سے ایمان کے اسم میں؟ ایمان مطلق یا مطلق ایمان؟ یہ مطلق ایمان کے اسم میں داخل ہے، یعنی مطلق ایمان یعنی اصل الایمان۔ تو ایک فاسق جو ہوتا ہے وہ يدخل فی اسم الایمان ای فی مطلق الایمان، یعنی مطلق ایمان ان کے پاس ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ ذکر کیا ہے کہ ایک مومن گردن آزاد کرنا، ایک مومن غلام آزاد کرنا۔ اب یہ فقہا کا اتفاق ہے کہ ایک فاسق غلام آزاد کیا جا سکتا ہے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کوئی بھی جو ہے وہ پرفیکٹ متقی پرہیزگار غلام کی آزادی کی شرط نہیں لگاتا، بلکہ تو یہاں پہ کیا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، مؤمنہ سے مراد ایمان مطلق نہیں بلکہ مطلق ایمان ہے، یعنی وہ جس کے پاس اصل ایمان ہو وہ غلام آزاد کرنا جو ہے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وقد، اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وقد لا يدخل فی اسم الایمان المطلق، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو فاسق ہو وہ ایمان مطلق میں داخل نہ ہو، یعنی ایمان کامل میں داخل نہ ہو۔ تو فاسق جو ہے وہ مطلق ایمان میں تو داخل ہے، لیکن ایمان مطلق یعنی جو کامل ایمان ہے، ظاہر سی بات ہے ایک فاسق ہے وہ کامل مومن تو نہیں ہے۔ تو فاسق جو ہوتا ہے لا يدخل فی اسم الایمان المطلق، وہ ایمان مطلق میں داخل نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بس مومن تو وہ ہیں جو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اب یہ کون سے مومن ہے؟ یہ کامل مومن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ مومن کون ہے، یعنی انما المؤمنون ای المؤمنون الذین لہم ایمان مطلق، یعنی جن کے پاس کامل ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ اتفاق ہے اہل سنہ والجماعہ کا کہ اس آیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو جن پر اللہ کی آیت نہ پڑھی جائے اور اس کا دل نہ ڈرے تو وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ انما المؤمنون، مومن سے مراد جو ہے وہ مومن کہ جو ایمان مطلق جس کے پاس کامل ایمان ہو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی زنا نہیں کرتا اس وقت کہ جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے مگر وہ مومن ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی جو ایمان جو ہے وہ ایمان مطلق ہے، یعنی
جو ایک زانی ہوتا ہے اس کے پاس ایمان مطلق نہیں ہوتا بلکہ مطلق ایمان ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور نہیں کوئی شراب پیتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے مگر وہ مومن ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی جو ایمان یا مومن ہے یہ ایمان مطلق ہے۔ ولا ينتهب نحبة ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، اور کوئی شخص جو لوٹ اور غارت گری نہیں کرتا مگر مطلب جس کی طرف لوگوں کی نظریں اس طرف اٹھتی ہوں اور وہ لوٹ رہا ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ تو خلاصہ یہی ہے جو ہم بات ذکر کر چکے ہیں کہ جو فاسق ہے اس کے پاس اصل ایمان ہوتا ہے لیکن کامل ایمان نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا قرآن میں جہاں اگر مومنین کا ذکر آتا ہے تو کبھی مراد ایمان کامل ہوتا ہے، کبھی مراد اصل ایمان ہوتا ہے۔ اصل ایمان کی مثال جو ہے وہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایمان کامل کی مراد جو ہم نے یہ آیت پڑھی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ تو یہ سیاق سے پتہ چلتا ہے، اصول سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر مومنین سے مراد کامل مومنین ہے، کہاں پہ مومنین سے مراد اصل مومن ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جہاں پہ اگر اصل ایمان کی نفی ہوگی تو وہ انسان کافر ہو جائے گا، اور جہاں پہ ایمان کامل کی نفی ہوگی تو وہ ایمان کی یعنی کامل ایمان کی نفی ہوگی، اصل ایمان کی نفی نہیں ہوگی۔ خوارج نے جو ہے وہ جتنے بھی نفی یا معتزلہ نے جتنی بھی قرآن میں ایمان کی نفی آئی ہے وہاں پہ اصل ایمان مراد لے لیا، ایمان مطلق نہیں لیا، اسی لیے اصل ایمان کی نفی وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اصل ایمان کی نفی ہو رہی ہے، لہٰذا وہ دار اسلام سے ایسے لوگوں کو جو کہ فاسق ہیں ان کو خارج سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آگے فرماتے ہیں وہ یقولون، یعنی فرقہ ناجیہ کہتے ہیں ہوا مؤمن ناقص الایمان، کہ یہ مومن ہے، یعنی یہ جو فاسق ہے، یہ فاسق کے بارے میں اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مومن ہے، ہاں ناقص الایمان، ساتھ ساتھ وہ اس کا ایمان ناقص ہے، یعنی ہوا مؤمن باصل ایمان ہی، وہ مومن ہے کیونکہ اس کے پاس اصل ایمان ہے، اور ناقص الایمان کیونکہ وہ ناقص الایمان ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان مطلق نہیں ہے، یعنی ایمان کامل نہیں ہے۔ یا پھر اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، یعنی فاسق کے بارے میں، کہ او مؤمن بایمانہ فاسق بکبیرتہ، کہ وہ مومن ہے اپنے ایمان کی وجہ سے، یعنی اصل ایمان کی وجہ سے، فاسق بکبیرتہ، اور فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے۔ فلا یعطى، تو لہذا ایسے فاسق کو اسم المطلق، اسم مطلق نہیں دیا جائے گا، یعنی ایمان مطلق کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ ایمان مطلق سے آپ مراد ایمان کامل، تو ایسے فاسق کو ایمان کامل کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ ولا یسلب مطلق الاسم، اور نہ اس سے مطلق اسم یعنی اصل ایمان اصل اسم اس سے جو ہے وہ چھینا جائے گا یا ہٹایا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ایمان کے تعلق سے جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے وہ یہ ہے، اور خوارج نے اگر اختلاف کیا تو کیوں کیا اس کا بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا، وہ جو ہے وہ ایمان مطلق اور مطلق ایمان میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اور اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ پڑھیں کہ جو دیگر فرقوں نے جو گمراہیوں میں گئے ہیں یا کس وجہ سے وہ کسی گمراہی میں مبتلا ہوئے عقیدے کے اعتبار سے، تو یہ بھی بہت اچھا ہوگا کہ ہم یہ پتہ کریں کہ وہ اس گمراہی میں کیوں گئے، تاکہ یہ جو وجہ الضلال ہے نا یا اسباب الضلال کہ وہ کیوں گئے، یہ اسی وجہ سے گئے نا کہ وہ قرآن کے اصطلاحات کو صحیح نہ سمجھے، انہوں نے قرآن کی اصطلاحات کو صحیح نہ سمجھا، قرآن کی اصطلاحات کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس گمراہی میں پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو فرقہ باطلہ ہیں یا جو گمراہ کن لوگ ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، ان کی دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، ایک سوء القصد اور دوسرا سوء الفہم۔ سوء الفہم یعنی مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی، قرآنی اصطلاحات کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جانے کی وجہ سے انسان گمراہی میں آ جاتا ہے، جیسے کہ یہاں خوارج ہوئے، اور وہ ایسے کہ وہ ایمان مطلق اور یعنی ایمان مطلق اور مطلق ایمان میں وہ فرق نہ کر پائے، صحیح سے سمجھ نہ پائے، اور دونوں کو ایک ہی قرار دے دیا اور اس گمراہی میں پڑ گئے۔
اور اسی طرح جو دوسرا بتایا کہ ایک ہے سوء قصد اور دوسرا ہے سوء فہم. سوء فہم تو ہم نے بتا دیا، مس انڈرسٹینڈنگ. اور سوء قصد کیا ہے؟ یعنی سوء القصد یعنی بری نیت، نیت اچھی نہ ہو. جب انسان کے دل میں خواہشات ہوں تو پھر وہ قرآن سے بھی جو ہے وہ ٹیڑھ پن نکال کے، یعنی قرآن، اس کا دل ٹیڑھا ہوگا تو قرآن سے بھی جو ہے وہ گمراہیاں اپنے لیے تلاش کر لے گا، کیونکہ اس کا قصد یعنی نیت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ کچھ ایمان کے مسائل سے یہ تعلق کچھ مباحث تھیں جو کہ ہم نے پڑھی ہیں. اگلا جو باب ہے یا اگلا جو مسئلہ ہے وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اصحاب رسول کے متعلق بہت سے گروہ، بہت سے لوگ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہوئے ہیں، اور آج تک ایسے فتنے جو ہیں وہ آئے دن اٹھتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ اصحاب رسول تمام کی تمام یا کچھ اصحاب رسول کے متعلق لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ایک طریقے سے بغض ہے، کینہ ہے اور ایک سوء فہم ہے اور اس طرح کی گمراہی ہیں. تو اصحاب رسول کا عقیدہ کے بارے میں، عقیدہ اہل سنت کا کیا ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اب تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.